बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। बादशाह सलामत और उनके हरकारों का क्या हाल है, ये आपके साथ कुछ खबरों की बुनियाद पे कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। हर इंसान का एक मिजाज होता है, अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया होता है, उसके मुताबिक वो तालीम हासिल करता है, फिर वो अपने शोबे में जाता है, अपने शोबे में काम करता है, और जो अपने शोबे में काम करता है दिन रात और दिल लगाकर मेहनत करके अपनी पसंद के मुताबिक जो तालीम उसने हासिल की होती है, जो अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। और इसी तरीके से जब आप जॉब करते हैं तो मुकाबले का इम्तहान पास करते हैं, कोई पुलिस में चला जाता है, कोई ज़िलाई हुकूमत में चला जाता है, कोई डाक खाने में, कोई FBI में, कोई कहीं मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर दिया जाता है। और अगर वो अपना अपना काम करते रहें तो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से हर जानवर का भी यही है, जंगल में भी चले जाएं तो हर जानवर का अपना मस्कन, अपना मिजाज, अपना माहौल, उसके अकॉर्डिंगली, और वो अपने माहौल में, अपने मस्कन में, अपने मिजाज में, अपनी डोमेन में वो रहता है और कामयाब रहता है। लेकिन जब वो अपने डोमेन से, अपने एरिया से निकल के किसी दूसरे के एरिया में जाके मुंह मारता है तो उसके बाद जो उसका हशर होता है वो फिर जंगल देखता है। और यही काम हमारे यहाँ इंसानों में भी होता है। इंसानों में भी जो अपने शोबे से, अपनी डोमेन से बाहर निकलता है तो उसका हशर बहुत होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है। और एक और मिसाल दी जाती है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। और फिर ये कहते हैं कि वो घोड़े की तरह डड्डू को भी टांग नहीं उठानी चाहिए। घोड़े की आदत होती है वो एक टांग उठा के हल्का सा, आपने देखा हुआ, रेस्ट करता है। तो डड्डू जो है, मेंढक, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, और अगर वो करेगा तो उल्टे मुंह वो गिरेगा। तो यही कुछ इस वक्त हो रहा है हमारे बादशाह सलामत और उनके हरकारों के साथ। और जब तक वो ये बात सही समझेंगे उस वक्त तक ये रुसवाइयाँ ये जो है उनके खाते में उनकी लिखी जाती रहेंगी, उनको मिलती रहेंगी, और इस पर कोई ब्रेक नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं जनाब। सूरत हाल यह है कि पहली खबर, DGISPR, तलबा और तालिबात, इमरान खान साहब का खुमार और इमरान खान साहब का बुखार दिलो दिमाग पे सवार है इनके, और इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। नौजवान, तलबा और तालिबात, किसान, खेतों खलियानों में कहीं भी फिल वक्त इनका क्या है, टारगेट इनका है कि हम तलबा और तालिबात की ब्रेन वॉशिंग करनी है, इनके दिमागों को खुरचना है, और इनके दिमागों में जो इमरान खान साहब बसते हैं उनको हमने निकालना है और उठा के बाहर फेंकना है। पहले ये काम किया जनाब बादशाह सलामत खुद ने भी किया, और वो खुद भी उलमाए कराम की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, और तलबा और तालिबात की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, ताजरों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हम हैं। फिर उसके बाद जो है टिकटॉकर, उनको कहा गया कि जी आप भी निकलें, आप भी तलबा और तालिबात यूथ को, कुछ अर्सा पहले तक ये इसी यूथ को यूथिया कहते थे और उनको गालियां देते थे कि ये यूथिये हैं जो इमरान खान साहब की बात सुनते हैं, और इमरान खान साहब की बात इसलिए सुनते हैं कि उनमें शऊर आ गया है, और शऊर की बात करते हैं, सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं, हम अपने हकूक़ मांगते हैं, शहरी हकूक़ मांगते हैं, जमहूरी हकूक़ मांगते हैं, आइनी और कानूनी हकूक़ मांगते हैं। इनको ज़ुबान किसने बख्शी है? इमरान खान ने बख्शी है, पहले उनको इबरत का निशान बनाए। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों ने बख्शी है इनको ये ज़ुबान, उन सहाफ़ियों को इबरत का निशान बनाएं। ये सब कुछ किया गया, लेकिन ये जो वायरस है ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये वायरस क्या है? ये शऊर का वायरस है, इल्म व आगही का वायरस है। ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये फैल रहा है। तो लिहाजा बादशाह सलामत के बाद टिकटॉकर जो हैं फॉर्म 47 की, वो मैदान अमल में निकली, और उन्होंने भी तलबा और तालिबात को मुखातब हुए, उनको मरऊब करने की कोशिश की, लेकिन न वो मरऊब हुए न राग़िब हुए। दोनों सूरतों में नाकामी हुई, और वहाँ पे उनको मुँह की खाना पड़ी। उनकी वीडियोज़ आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, आप जलसे करें। जलसों में सरकारी मुलाजमीन, पटवारी, गिरदावर, महकमा माल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरीके से, और असातिज़ा, उनको किया गया। वो नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर कहा गया कि नहीं, हम मिल के काम करते हैं। एक तस्वीर ऐसी जानी चाहिए जो पूरे दुनिया को पता चले कि हम एक हैं। फिर सब्ज़ इनकलाब आया। सब्ज़ इनकलाब के बहाने एक तस्वीर और एक वीडियो जारी की गई, और उसका भी
جو رد عمل آیا وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر اب DGISPR جو ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نکلیں طلبہ و طالبات کی طرف اور علماء کرام کو کریں. کل DGISPR جو ہیں وہ لمز میں گئے اور لمز میں سانحہ لمز ہو گیا, اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں جی. اور سب سے پہلے تو کہا گیا کہ جناب DGISPR آ رہے ہیں اور جمعے کو ہے 10 بجے تقریب ہے, تو لہٰذا ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے, اور طلبہ و طالبات کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی, دھمکانے کی کوشش کی گئی. پھر انتظامیہ نے کیا کیا کہ کہا کہ فارم کے ذریعے فارم فل کریں گے, ان کے ذریعے انٹری ہوگی, اپنا نام پتہ یہ وہ رکھیں گے تاکہ پتہ چلے جی کون کون تھے, اور بعد میں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو اٹھایا جا سکے اور دبایا جا سکے. پھر یہ ہوا, اور جب اس پہ طلبہ نے احتجاج کیا تو طلبہ نے احتجاج کیا اور وہ یہ ان کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہو سکا, اور صرف چند طلبہ نے اس پہ عمل کیا جی, اور باقی طلبہ نے انکاری ہو گئے. اس کے بعد ہال خالی تھا, پھر ہال سٹاف سے بھرا گیا, اور اس کے بعد پھر باہر احتجاج ہوا اور مظاہرہ بھی ہوا, اور ہلکا پھلکا موسیقی چلتی رہی, اور غنڈہ گردی وردی, دہشت گردی وردی, اس طرح کے نعرے, یہ سب کچھ کیا گیا. اور موضوع رکھا گیا تھا میڈیا کے حوالے سے. تو بہرحال ایک گروپ بھی پھر بعد میں بنایا گیا, اور طلبہ و طالبات بھی ایکٹیو ہو گئے, اور یہ سارا کچھ کیا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا جائے گا, مہذب انداز میں سوال کیا جائے گا. مطلب یہ تھا کہ پہلے سے ان کو راغب کیا جا رہا تھا, ان کو مروب کیا جا رہا تھا, اور ان پہ روب دبدبہ قائم کیا جا رہا تھا. لیکن بالآخر جناب یہ سارے کا سارا فلاپ شو ہوا, اور بات نہیں بنی, اور ایونٹ خراب ہو گیا. اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس بات کا کہ کیا ہوا ہے, اور یہ خود ہی اپنے ہی جو ان کے ماؤتھ پیس تھے انہی کے ذریعے یہ پیغام اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں فیک نیوز چلانا شروع ہو گئے, اور فیک نیوز کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ زبردست ہو گیا جی, آج لمز جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے, اور بالکل DG صاحب نے لمز کو فتح کر لیا ہے, طلبہ و طالبات نے سرنڈر کر دیا ہے, اور اپنا علم و شعور, اپنی بیداری, اپنی آگہی, وہ سارے کا سارا انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. لیکن جب ادھر توجہ ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں جناب, معاملہ تو کچھ اور ہے, اور وہاں تو لٹیا ہی ڈبو دی گئی ہے, اور طلبہ و طالبات نے وہ سارے کا سارا ایونٹ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد سٹاف ممبرز کے بھی میسیجز آنا شروع ہو گئے, ان کے بھی پیغامات آنا شروع ہو گئے, جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو میلہ سجایا گیا تھا اپنے مقصد کے لیے وہ الٹا ہو گیا. اس لیے جناب کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے, اور کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ اپنا کام کریں, اپنی ڈومین میں رہیں, اور یہ ایسا ہی ہے جیسے میں جو ہے کل کو اٹھوں اور میں کہوں کہ جناب میں نے جا کے سرحدوں پہ جو ہے وہ میں نے باؤنڈری کی حفاظت کرنی ہے, اور مجھے پستول چلانا آتا نہیں, اور میں کہوں کہ میں نے توپ چلانی ہے, اور میں ٹینک پہ بیٹھ کے ٹینک چلاؤں گا, جب تک کہ میری سارا کیریئر جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو ہر کسی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. یہی دنیا مطالبہ کر رہی ہے, اور یہی باہر سے مطالبات آ رہے ہیں, اور اسی لیے ہمارا حال یہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی, ایک اور خبر, کیونکہ فسطائیت کا عالم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. سرور باری صاحب ہیں, پتن کے سربراہ ہیں, پتن غیر سرکاری تنظیم ہے. انہوں نے الیکشن فروری 2024 کا پوسٹ مارٹم کیا, آڈٹ کیا, اور حلقہ وائز کیا, قومی اسمبلی کے حلقے, صوبائی اسمبلی کے حلقے, اور بڑے سائنٹیفک انداز میں کیا. پوری ان کی ٹیم ہے, اور انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی معلومات شیئر کی اور میڈیا کے ساتھ شیئر کی. اور پھر پورے فروری 2024 کا ایک سال جب پورا ہو رہا تھا الیکشن چوری کو, انہوں نے ایک سال کے اندر جو کچھ انہوں نے کام کیا تھا وہ پبلش کر دیا اور پبلک کر دیا, پبلک کے حوالے کیا, میڈیا کے حوالے کیا. اور پھر اس رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی, اور اس میں بتایا گیا کہ جناب یہ سارے کا سارا نظام ہے, صوبائی حکومتیں, پنجاب کی حکومت, مرکزی حکومت, بلوچستان کی حکومت, ٹوٹل جعلی ہے, ٹوٹل. اور اس کے بعد جس طریقے سے جو 64 نئے طریقے دھاندلی کے استعمال کیے گئے فروری 2024 میں, اور اس سے پہلے جو کچھ کیا گیا ہمارے سامنے ہے. تو سرور باری صاحب کے گھر پر جی وہ آج کل بیرون ملک ہیں, اور وہ مسلسل اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اور اسلام آباد پولیس اور مجسٹریٹ نے
نیشنل کوآرڈینیٹر پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سرور باری کے گھر پر چھاپا مارا، ان کی رہائش گاہ کو سیل کیا جا رہا ہے، اور الیکشن پر پٹن کی رپورٹ کے بعد یہ دوسرا چھاپا ہے، یہ ترجمان نے کہا۔ عامر سعید عباسی ہیں، نون جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد سے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پتن نے بھی اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ انفارم کیا، انہوں نے بھی اپنا ایک نوٹ جاری کیا، اور پھر سرور باری صاحب نے خود بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ اطلاع دی ہے۔ تو یہ تو ہے ان کی حالت زار، یہ ہے فسطائیت کا عالم کہ جو بھی حق اور سچ بات کرے گا اس کو دبا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زعیم لغاری جو ہیں ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کی ضمانت ہوئی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ تو پنجاب میں توہین ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس وقت قانون نافذ ہے، اور جو ٹک ٹاکر کی توہین کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اسے توہین سمجھا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ملک دشمنی، اسے ملک دشمنی کہا جاتا ہے، قومی سلامتی کے منافی کہا جاتا ہے، قومی مفاد کے منافی کہا جاتا ہے جب بھی کوئی ٹک ٹاکر کے جھوٹ کو منظر عام پہ لے کے آتا ہے، ان کی کرپشن کو منظر عام پہ لاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ویسے تو سبز انقلاب جو ہے وہ ایک ہی بارش میں سارے کا سارا لاہور میں دھل گیا۔ تو یہ ایک اور خبر ہے، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں لندن۔ لندن میں کچھ خبر میں پہلے دے چکا ہوں کہ لندن میں بادشاہ سلامت جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہیں ہمارے والے، اور ان پہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں جو مظاہرین کے قتل عام کے لیے درخواست اور مقدمہ چلانے کے لیے پروسیجر سٹارٹ ہو گیا ہے، اور مائیکل پولیک نے جی باقاعدہ طور پہ پریس نوٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے بھی اور ادروائز بھی ان کے اپنی آرگنائزیشن ان سے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں مظاہرین کے قتل عام کے لیے لندن میں مقیم پاکستانی جنرل کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے اٹارنی جنرل سے رضامندی کی درخواست کی گئی ہے۔ اور بادشاہ سلامت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت جمعرات 20 فروری 2025 کی سپہر کو برطانیہ میں ہیں، اور مائیکل پولک نے 25 اور 26 نومبر 2024 کو مظاہرین کے خلاف کیے گئے اسلام آباد میں ہونے والے قتل عام کے سلسلے میں اور بادشاہ سلامت پر تشدد اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلانے کے لیے اٹارنی جنرل برائے انگلینڈ اور ویلز کو باضابطہ طور پر خط لکھا ہے، اور ان تاریخوں پر پاکستان میں جمہوریت کی حالت کے بارے میں احتجاج کرنے کے لیے پورے پاکستان سے ایک بڑے پیمانے پر پرامن احتجاج اسلام آباد میں وفاقی پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہوا، اور جب اسلام آباد کے مرکز کے قریب پہنچے تو عینی شاہدین نے بتایا کہ ان پر براہ راست گولیاں چلائی گئیں اور مظاہرین کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی، جن میں کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں، اور ڈاکومنٹس کی صورت میں بھی، اسٹیٹمنٹس کی صورت میں بھی، اور ادروائز بھی، رپورٹس کی صورت میں بھی ان کے پاس یہ موجود ہیں۔ اور مظاہرین پر حملوں کا الزام پاکستان کے وزیر داخلہ مسٹر محسن نقوی نے ایک پریس کانفرنس میں عوامی بیان میں کیا گیا تھا، اور یہ وہی پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں رینجرز کو حکم دوں تو 5 منٹ کے اندر یہ سارا صاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے کر دکھایا۔ اسی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ رینجرز کو 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جی وہ بارود پھینکیں گے، اور اس کے بعد وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس قتل عام کے بعد وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے 27 نومبر 2024 کو ایک اور پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے دل و جان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم ان کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کانفرنس میں پرائم منسٹر شریف نے پھر کہا کہ ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مضبوط تعاون کے ساتھ کام کیا اور مظاہرین کو ختم کرنے کے لیے اچھی حکمت عملی بنائی۔ جنرل بادشاہ صاحب جو ہیں رینجرز کی کمان سنبھالا ہوا تھا انہوں نے، اور قتل عام کے نتیجے کے حوالے سے متعدد ویڈیوز اور تصاویر دستیاب ہیں۔ ہسپتال میں تصویریں لینے والے کچھ صحافیوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا، یعنی متی اللہ جان اور ثاقب بشیر صاحب کو، اور گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا۔ اور بادشاہ سلامت نے حال ہی میں طالب علموں سے خطاب میں کہا تھا کہ جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کر سزا دی جانی چاہیے۔ اور اٹارنی جنرل سے درخواست ہے، برطانوی اٹارنی جنرل سے درخواست ہے کہ مسٹر آرمی چیف پر تشدد کے لیے نجی طور پر مقدمہ چلانے کے لیے رضامندی کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے، جو انگریزی قانون کے تحت یعنی برٹش قانون کے تحت 134 کرمنل جسٹس ایکٹ 1988 کے تحت ایک جرم، اور بین الاقوامی فوجداری عدالت ایکٹ 2001 کے تحت انسانیت کے خلاف جرم ہے۔
और केस को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास भी भेजा गया है, जो जराइम के खिलाफ जंगी जराइम की तफ्तीश करता है और इंसानियत, नस्ल कुशी और तशद्दुद की करता है। और इस तरीके से जी मिस्टर माइकल पॉलेक ने कहा है कि इस्लामाबाद में कत्लेआम के दौरान होने वाले मुबैना जराइम के हवाले से बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, जहां मुजाहिरीन के खिलाफ लाइव जो है वो हमले किए गए, लाइव उन पे बारूद का गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। ये सबूत जनरल आर्मी चीफ पर तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिमाना जिम्मेदारी के लिए एक अव्वलीन मुकदमा जो है वो कायम करने में मदद मिलेगा, और ब्रिटिश कानून इस बात की इजाज़त देता है और उसके तहत इसको हम लेके आएंगे। हमने अटॉर्नी जनरल से प्राइवेट तौर पर मुकदमा चलाने के लिए उनकी रजामंदी के लिए एक फौरी दरख्वास्त की है कि देखते हैं कि वो जनरल आर्मी चीफ उस वक्त बरतानिया में है, और साथ ही ये मामला मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माहिर टीम को भी भेजा गया है। तो इस तरीके से जनाब हर तरफ है बर्बादी का सामा और बर्बादी के किस्से जो हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं, और हम हैं कि मानते नहीं। ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। देखते जाइए जनाब आगे आगे होता है क्या। आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं बादशाह सलामत और उनकी टीम के लिए। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।